ایک بزرگ نا مزدور لینے کے لیے شہر کے مزدور چوراہے پر گئے۔ راوی روایت بیان کرتے ہیں جیسے ہی وہ مزدور چوراہے پر پہنچے تو ان کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ بڑا خوبصورت سا بچہ تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، معصوم لگ رہا تھا۔ وہ بزرگ ان کے قریب پہنچ کر کہنے لگے، بیٹا کیا تم مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ بچے نے بڑے ہنسی بھری انداز میں جواب دیا کہ مزدوری ہی کرنا ہے، اسی لیے تو مزدوروں کے صف میں آ کر بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے پھر میرے گھر چلو اور مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بزرگ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو اس بچے نے جواباً یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر مزدوری تو کروں گا، لیکن میرے کچھ شرائط ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ منظور کر لو تو۔ کہنے لگے کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگے پہلی شرط تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ 4 درہم دیتے ہیں دین کے، مجھے 3 درہم دیجیے گا، مجھے 4 درہم کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے گا، جیسے ہی اذان ہو جائے گی، میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گا، میں فوراً نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ آخری میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں آپ کے گھر مزدوری کر رہا ہوں گا، جب تک میں آپ کے گھر کام پر رہوں گا، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس شخص نے منظور کر لی، چلے گئے۔ جیسے ہی گئے وہ کام پہ لگ گئے اور بالکل دل سے کام کرنا شروع کر دیے، 1 منٹ بھی برباد نہ کر کے کام کرتے گئے۔ ورنہ آج تو جی ہمارے معاشرہ کا یہ حال ہے کہ اگر ہم مزدوروں کو لاتے ہیں تو گٹکا بیڑی کھانے میں آدھا گھنٹہ نکال دیتے ہیں، پیشاب پاخانے کے بہانے آدھا گھنٹہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس بچے کی زندگی کو دیکھیں آپ، وہ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے کام کرتے گئے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، کام چھوڑا، چھوڑنے کے بعد مسجد کی طرف آپ روانہ ہو گئے، اپنے نماز ادا کی۔ جیسے آپ نماز ادا کر کے دوبارہ کام پر لگے، اس کے مالک کی بیوی انتظار میں تھی کہ بچہ ہے، شاید بھوکا ہوگا، کچھ کھایا نہیں ہوگا تو میں اسے کھانا کھلا دوں۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے کام پہ لگا، کام کرنا شروع کرنے ہی والے تھے کہ اس مالک کی بیوی کہنے لگی کہ بیٹے آؤ نا، کچھ کھانا کھا لو، آپ شاید بھوکے ہوں گے۔ اس بچے نے ان کی آواز کو سننے کے بعد کہنے لگے نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ میں حالت روزہ سے ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ایک تو بچپنا ہے، دوسرا محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور پھر تیسرا وہ حالت روزہ میں ہے۔ کہنے لگے میں روزے کی حالت میں ہوں، اور کام پر لگ گئے۔ وقت پورا ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل پڑے، 3 درہم لیا، لینے کے بعد وہ چلے گئے۔ کہاں گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس آدمی کو پھر سے اس بچے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر جیسے ہی لیبر چوراہے پر پہنچے تو دیکھا آج وہ بچہ موجود نہیں ہے۔ چاروں طرف ان کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی، چاروں طرف ان کی نظریں اس بچے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن آج وہ بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے قریب والوں سے پوچھا، انہوں نے وہاں کے مزدوروں سے پوچھا کہ یہاں جو بچہ بیٹھتا ہے وہ کہاں گیا ہے؟ اللہ اکبر! لوگوں نے جواب دیا وہ بچہ صرف ہفتے میں 1 دن آتا ہے، باقی دن وہ نہیں آتا ہے۔ کہنے لگے وہ رہتا کہاں ہے؟ کہنے لگے دراصل میں وہ کہاں رہتا ہے فائنلی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں لوگ بتاتے ہیں کہ گاؤں سے باہر جنگل میں کسی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس بچے کی زندگی کو دیکھیں، اور پھر جب یہ ساری باتیں اس انسان نے سنا تو ان کے دل میں ان سے ملنے کی چاہت بڑھ گئی، ان سے ملنے کی ان کے دل میں تمنا زیادہ ہونے لگی۔ وہ آدمی اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر کے اس بچے کی تلاش میں نکل پڑے۔ بزرگ لکھتے ہیں آگے، مفسرین نے لکھی ہے کہ جیسے ہی آپ شہر سے باہر نکلے تو دیکھیں کہ آبادی سے باہر ایک پیڑ کے نیچے ایک جھوپڑی ہے۔ آپ جیسے ان کے قریب گئے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر تو سوچے
کہ ہو نہ ہو یہی اس بچے کا گھر ہے۔ آپ نے دروازے پر آواز دی، اندر سے آواز آئی، بچے نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے۔ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگے ہاں، کل جن کے گھر میں نے مزدوری دی تھی آپ وہی اللہ والے ہوں گے۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میں اللہ والا ہوں؟ کہنے لگے جی غریبوں کا تو اس دنیا میں امیر کوئی خیال نہیں کرتا ہے، غریبوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، غریبوں کو اس دنیا میں کوئی حال نہیں پوچھتا ہے، اللہ والے ہوں گے جو ہم غریبوں کا حال پوچھنے کے لیے آپ آ گئے ہوں گے۔ دروازہ کھولا، جیسے وہ بندہ اندر گئے تو دیکھا کہ بچہ ایک چادر اوڑھ کر کے لیٹا ہوا ہے اور بہت تیز ان کے جسم میں بخار ہے۔ اللہ اکبر، بہت تیز ان کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس جوان نے، اس انسان نے کہا کہ عزیزم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ بیمار ہیں، آپ علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ بچے نے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا، جواب دیے بغیر تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے کچھ پیسے نکالے، کچھ درہم نکالے، نکالنے کے بعد اس آدمی کے ہاتھ میں دیا، دینے کے بعد کہنے لگے معاملہ ایسا ہے کہ آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس بچے کی زندگی کو دیکھیں آپ، کہہ رہے ہیں آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، یہ پیسے آپ رکھیے، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ ان پیسوں سے میرے لیے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ اتنا کہا، اس کے بعد انہوں نے اپنے انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی، نکالنے کے بعد انہوں نے اس آدمی کے ہاتھ میں دیا، دے کر کہنے لگے جب آپ مجھے کفن دفن کر دو تو یہ انگوٹھی لے کر کے بادشاہ ہارون رشید کے محل میں چلے جانا، اور جب تم آواز دو گے نا وہ بادشاہ ہارون رشید آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ان سے کہنا کہ بادشاہ آپ کی میرے پاس ایک امانت ہے، جیسی امانت کے تعلق سے کہو گے پھر وہ آپ سے ملے گا، اور یہ انگوٹھی اس بادشاہ کو دے دینا۔ یہ آدمی پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ خیر جواب کچھ نہ دے کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات بھر یہ بندہ سویا نہیں، رات بھر اسی پریشانی میں تھا کہ وہ بچے نے جو یہ کہا کیا یہ سچ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خیر رات ختم ہو گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، وہ بندہ اٹھا، اٹھنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہوا بھاگتا ہوا گاؤں کی آبادی سے باہر نکلا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو غریب ہے، ان کا تو کوئی نہیں ہے، اگر انتقال بھی ہو گیا ہوگا تو ان کو تو کوئی نہیں جانتا ہے، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن اب اس آدمی کی نظریں جو دیکھ رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ یہ دیکھ رہی ہے کہ کل جس جھوپڑ پٹی کے باہر کوئی نہیں تھا، آج اس جھوپڑ پٹی کے ارد گرد ہزاروں کا مجمع جمع ہوا ہے، ہزاروں لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں۔ یہ انسان پہنچے، جیسے پہنچے جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا حقیقی معنوں میں وہ بچہ انتقال کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بندے کو انہوں نے جو پیسے دیے تھے ان پیسے سے اس انسان نے ان کے لیے دفن اور کفن کا انتظام کیا۔ تدفین ہو گئی، جب تدفین سے آپ فارغ ہو گئے اس انگوٹھی کو لے کر کے اس بچے کی وصیت کے مطابق آپ ہارون رشید کی بارگاہ میں پہنچے۔ مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہی آپ ہارون رشید کی بارگاہ میں پہنچے، دربان سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، منع کر دیا گیا۔ اس انسان نے کہا بادشاہ سے کہیے میرے پاس ان کی ایک امانت ہے جو بطور انگوٹھی ہے، میں ان سے دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا ان کو اپنے بارگاہ میں بلا لیا، اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جیسے آپ اندر گئے، اندر جانے کے بعد اس انسان نے وہ انگوٹھی نکال کر کے بادشاہ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے انہوں نے انگوٹھی دیکھا ایک دم سے وہ پریشان ہو گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہو گئے بادشاہ نے کہا جی یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ کہنے لگے معاملہ دراصل یہ ہے، وہ پورا قصہ انہوں نے سنایا۔ جیسے ہی کہا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تکفین کر کے میں یہاں آ رہا ہوں۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے مجھے اس بچے کے قبر پر لے کر کے چلو، میں ان کی قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ انسان بادشاہ کے اس پریشانی کو دیکھ کر کے اور پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہاں بچے کی زندگی کے معاملات الگ ہے، یہاں بادشاہ انگوٹھی کو دیکھتے ہی اور پریشان ہو گیا۔
خیر بادشاہ ہارون رشید اپنے محل سے نکلنے کے بعد وہ آدمی پیچھے پیچھے آنے لگے. جیسے اس قبر پر پہنچے بادشاہ ہارون رشید اس قبر پر اپنے پیٹ کو رگڑ رگڑ کر رونے لگے. گویا کہ وہ اس طریقے سے چلا چلا کر رو رہے تھے, اپنی زبان سے کہہ رہے تھے, اے میرے عزیز میں نے یہ کیا کر دیا کہ تم کو آخری وقت میں دیکھ نہیں پایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آدمی وہاں کھڑا تھا, چلا کر زور سے انہوں نے کہا, بادشاہ یہ تو بتائیں معاملہ کیا ہے. ایک تو بچے نے جو کہہ کر کے گیا ہے, آج تک بچے نے اپنا پتہ نہیں بتایا, اور آپ اس انگوٹھی کو دیکھ کر کے ان کے قبر میں پیٹ کو رگڑ کر رو رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کیا تعلقات ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کھڑے ہو کر کے کہنے لگے, دراصل میں یہ بچہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے لگے؟ یہ میرا بیٹا ہے. وہ آدمی کہنے لگا, یہ تو مزدوری کر کے کھاتا تھا, ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, یہ آپ کا بیٹا ہے. ہارون رشید کہنے لگے, جب یہ بالغ ہو گیا تو میں نے ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے حضرت داؤد طائی کے پاس پڑھنے کا انتظام کیا. انہوں نے جب قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی, قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آ کر کے مجھے ایک دن کہنے لگے, ابا حضور آپ بادشاہ ہیں, آپ کے پاس اتنی دولتیں ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے محلوں کے مالک ہیں. ابا حضور کہ آپ کو پتہ ہے جن کے پاس زیادہ دولتیں ہوں گی خدا کی بارگاہ میں ان کو اتنا ہی زیادہ حساب دینا ہوگا. میں نے ان کی باتوں کو انسنی کر دی اور انہوں نے میرا ایک بھی نہیں سنا. یہ میرے محل سے نکل کر کے دور کہیں زندگی گزارنے لگ گیا. غلطی سے میری یہ انگوٹھی ان کے پاس رہ گئی تھی. دیکھو نا ان کے دل میں کتنا خدا کا خوف ہے کہ یہ انتقال سے پہلے وہ انگوٹھی بھی مجھے واپس کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اور دل میں یہ خوف خدا کہاں سے آئی؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے. اس لیے میرے عزیزو, اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو دل میں خوف خدا بساؤ اور اس ڈر کے ساتھ زندگی جیو کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہے ہر چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو دینا ہوگا.